علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سلسلہ ناول تیری آرزو میں خاک ہوئے کی ایپیسوڈ 11، جس کو آپ کے لیے لکھا ہے کنول اکرم نے۔ تو آئیے ان کی تحریر کو پڑھتے ہیں۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے ہی میرا بیڈ پر بیٹھی ہینگر سے کپڑے نکال رہی تھی جو استری شدہ تھے۔ وہی کامدار سنہری رنگ کا ریشمی جوڑا تھا جس کی قمیض گھٹنوں سے تھوڑی اوپر تک تھی اور ساتھ شرارہ تھا۔ ساتھ میں سرخ رنگ کا دوپٹہ تھا جس کے کناروں پر موتیوں کا کام کیا گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی اس نے سر اٹھا کر اس طرف توجہ نہیں دی تھی۔ ارجمان گہرا سانس بھرتا اس کی جانب بڑھا اور بالکل اس کے قریب اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اپنے سامنے اسے بیٹھا پا کر مرہا سوٹ پکڑتی اٹھنے لگی جب ارجمان نے اس کے ہاتھ تھامتے اسے اٹھنے سے روکا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے مرہا، ارجمان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ بدلے میں وہ چپ رہی تھی، ہاں مگر ہاتھ چھڑوانے جاری رکھے تھے جن میں وہ مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ سکون سے بیٹھ کر بات سنو میری۔ اب کی بار اس کا لہجہ حکمیہ تھا جس پر وہ لب بھیجتی اپنی جگہ پر ٹک گئی تھی، مگر نہ ارجمان کو ایک نظر دیکھا تھا نہ ہی کوئی بات کی تھی۔ جانتا ہوں تم ناراض ہو مجھ سے، جو کچھ ہوا اس سے تم واقف ہو، اسی لیے ناراضگی ختم کر دو۔ ارجمان نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن پر مان ہوں کہ وہ ہمیں منا لیں گے، مگر یہاں ایسا کوئی سین نہیں ہے، نہ ہی میرا آپ سے ناراضگی کا کوئی رشتہ ہے۔ میرا کا لہجہ تلخ سا تھا۔ شوہر ہوں تمہارا، روٹنا منانا حق ہے تمہارا، اور میرا؟ ارجمان نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے کہا تھا، جو بالکل ارہا جیسا تھا، صرف دل کا فرق تھا، اور اس وقت ارہا والی ہی معصومیت مرہا کے چہرے پر بھی چھائی ہوئی تھی۔ یاد آگے کے شوہر ہیں میرے؟ اب کی بار مرہا نے اپنی بھوری شرابی آنکھیں اٹھا کر ارجمان کو دیکھا تھا جن میں نمی تیر رہی تھی، اور ارجمان اس کی آنکھوں کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہی بھوری شرابی آنکھیں، وہی نین نقش، وہی انداز۔ وہ کیسے بھولتا اسے؟ کیا سامنے موجود وجود اسے ارہا کو بھولنے دیتا؟ دل نے نفی میں جواب دیا تھا، یہ بات تو کبھی بھی نہیں بھولا تھا اور بھول بھی نہیں سکتا۔ جو ہوا وہ تم سے چھپا ہوا نہیں ہے، مگر پھر بھی مجھے معاف کر دو۔ ارجمان نے پہل کی تھی۔ مرہا خود پر اختیار کھوتی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ارجمان نے آنکھیں میچتے اس کے گرد بازو حمائل کیے تھے۔ آپ کی معافی نہیں محبت چاہیے، آپ کی معافی نہیں محبت چاہیے، ارجمان جیلانی کا دل چاہیے، پورے کا پورا ارجمان چاہیے مجھے۔ جانتی ہوں یہ ممکن نہیں، مگر مجھے میرے حصے کی محبت تو دے سکتے ہیں نا؟ مرہا نے جیسے التجا کی تھی۔ اس کے لہجے کی بے بسی محسوس کر کے ارجمان کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھرا تھا۔ ارجمان پورے کا پورا مرہا جیلانی کا ہے، اس کا وجود، اس کا نام، سب کچھ تو مرہا کا ہی ہے۔ رہی بات دل کی تو کچھ وقت لگے گا، مگر مجھے یقین ہے کہ تم جلد ہی اپنے شوہر کے دل پر قبضہ جما لو گی، ارجمان نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو وہ اس کی تھوڑی کو ہونٹوں سے چھو گئی۔ میرے دل میں اپنی محبت کا دیپ جلانے والے آپ تھے ارش، میں نے تو کبھی کسی کے بارے میں یوں سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ آپ تھے جس نے میرے دل میں محبت کے پھول کھلائے۔ بے شک آپ نے ارہا کی غلط فہمی میں مجھ سے محبت کا اظہار کیا، مگر اس میں میرا قصور تو نہیں تھا نا؟ مرہا نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ دل تو بے اختیار ہوتا ہے، جو کب کس کے لیے دھڑکنے لگے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس میں نہ تمہارا قصور ہے نہ میرا، بس قسمت میں یوں ہی ہونا لکھا تھا۔ مگر تم ارہا سے نفرت مت کرنا، اس نے تو ہمیشہ مجھ سے دوری ہی اختیار کی ہے۔ یہ میں تھا جس نے اپنے دل کی خاطر اس کے ساتھ تمہیں اس آگ میں جھونک دیا۔ ارجمان نے یاسر سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں اس سے چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکتی، اس نے مجھے میری محبت لوٹا دی، میرے لیے اتنی باتیں سنی، پھر کیسے میں اس سے بدگمان ہو سکتی ہوں؟ میں نے سب کے سامنے اس کی ذات کی حقیقت بیان کر دی، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میرا مقصد اسے نیچے دکھانا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو ان کا ضعف دکھانا تھا، جو اپنی خود پسندی میں ارہا جیسے نامکمل لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے اور حقارت سے دیکھتے ہیں۔ مرہا نے افسوس سے کہا تھا، وہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہو سکتی، اسے کسی سے ناراض ہونا نہیں آتا، اس نے جو کیا ہمارے لیے کیا،
اب میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کی خوشی ہمیں خوش دکھنے میں ہے۔ اس نے میرا کو سامنے کرتے اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ مسکراتی سر ہلا گئی۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں خوش رکھوں، کسی غم کو تمہارے نزدیک نہ آنے دوں، مگر وعدہ کرو کبھی ارہا کو لے کر مجھے بدگمان نہیں ہوگی۔ تم جو کہو گی وہ کروں گا، مگر کبھی ارہا کے حوالے سے مجھ سے خفا مت ہونا، کیونکہ اس کے معاملے میں دل بے اختیار ہے۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، مگر تمہاری حق تلفی بھی نہیں کروں گا۔ وہ میرا خواب تھی اور تم اس خواب کی حقیقی تعبیر ہو، مگر میں ابھی ذہنی طور پر اس رشتے کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے وقت چاہیے، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ آپ کو جتنا وقت لینا ہے لے لیں، مگر واپس آپ کو میرے پاس لوٹنا ہے، اور میں کبھی بھی ریا سے بدگمان نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ مکمل ہوتی تو میں خود ہی بھی اس سے ہٹ جاتی۔ میرے لیے اس کی خوشی سب سے بڑھ کر ہے، اور مجھے آپ پر بھی خود سے بڑھ کر یقین ہے۔ میں اسے چاہ کر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، جس نے بچپن سے دکھوں اور تکلیفوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی دوستی کی ہے۔ میرا کے لہجے میں تعصب نے ہلکورے لیے تھے۔ ارشمان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو پھیکا سا مسکراتی اس کے گرد پھر سے بازو حمائل کرتی ورق در ورق ارہا کی زندگی کی کتاب کے پنے پلٹنے لگی تھی، جس کی ہر تحریر وہ ارشمان کو سنانے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دینے لگی تھی، جبکہ ارہا کے ذکر پر وہ بھی حمد انگوش ہوتا اس کے بارے میں جاننے لگا تھا، جس سے اس نے بغیر نفع و نقصان کے محبت کی تھی۔ ماضی ہسپتال کے کوریڈور میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتا وہ شخص بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ایک طرف لگی چیئر میں سے ایک پر اس کی ماں بیٹھی تسبیح کے دانے گراتی، اندر زندگی اور موت کی بازی لڑتی اپنی بہو کے لیے دعا گو تھی۔ پاس ہی 5 سالہ بچہ موجود تھا، جس کا سر ان کی گود میں ٹکا ہوا تھا۔ شاید وہ سو رہا تھا، کیونکہ اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک آپریشن تھیٹر کے دروازے کے اوپر جلتا سرخ بلب بند ہوا، اور آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور اندر سے 2-3 ڈاکٹرز برآمد ہوئے۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی، اس نے بے چینی سے استفسار کیا۔ اس کے سوال پر ڈاکٹر سے ماسک اتارتے ہوئے افسردگی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اس آدمی نے اچنبھے سے پریشانی سے ان کی آنکھوں کو ایک دوسرے سے اشارے کنائے کرتے دیکھا۔ آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ کی ایک بیٹی، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ کیا ہوا میری پوتی کو؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ بوڑھی اماں اپنے پوتے کو سیدھا کر کے لٹا دی، اٹھ کر تیزی سے ان سے پوچھنے لگی۔ دیکھیے، میری بات دھیان سے سنیے گا۔ ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، بغیر کسی وجہ کے وہ کسی کو غم نہیں دیتا۔ آپ شاید اللہ کے محبوب بندے ہیں، تبھی آپ کو اولاد کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے، کیونکہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے تمہید باندھی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صاف صاف کہیں، میرا دل پریشان ہو رہا ہے، اس آدمی نے بے چینی سے استفسار کیا۔ آپ کی مسز نے 2 بچوں کو جنم دیا ہے، اور ان میں سے ایک بچے کی ذات ادھوری ہے، وہ نہ لڑکا ہے نہ لڑکی۔ آپ کی مسز کو کچھ دیر میں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، تب آپ ان سے اور اپنے بچوں سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مناسب لفظوں میں ان کے سروں پر پہاڑ توڑتے وہ انہیں حوصلہ دیتے آگے بڑھ گئے، جبکہ پیچھے کھڑا وجود اپنے پورے قد سے فرش پر ڈھک گیا تھا۔ وہ اونچا لمبا جوان مرد زاروں قطار روتا اپنی قسمت پر ماتم کرنا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسی آزمائش ہے۔ اس مرد کے رونے سے اس کا بچہ جاگ کر اب حیران و پریشان خود بھی رونے لگا تھا، جس پہ وہ بوڑھی عورت اسے اپنے سینے سے لگائے تھپک رہی تھی کہ وہ تو اس کا لاڈلا پوتا تھا۔ 3 دن بعد اس کی بیوی کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ان 3 دنوں میں جہاں اسے اپنی ایک بچی کو ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا، وہیں دوسری بچی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ اسے اس بچی سے کراہت ہو رہی تھی جو اسی کے وجود کا ایک حصہ تھی۔ ڈاکٹر نے جلد ہی 2 بچیاں ان کے حوالے کر دی تھیں، جو دکھنے میں بالکل ایک جیسی تھیں، مگر ایک بچی کی تھوڑی پہ دل تھا اور وہ بچی خواجہ سرا تھی۔ اس کی بیوی کو بھی جلد ہی ہوش آ گیا تھا، مگر اسے ابھی حقیقت نہیں بتائی گئی تھی کہ اس کی طبیعت ابھی اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی۔ کوئی بھی ذہنی صدمہ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔
جس دن سے بچیوں کی پیدائش ہوئی تھی اس نے فون آف کر رکھا تھا۔ سب رشتہ داروں کو معلوم تھا کہ اس دن مریم اور مراد کے ہاں بچوں کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان کا فون اگر ریسیو کر لیا جاتا تو وہ کیا جواب دیتے کہ ان کے ہاں ایک خواجہ سرا پیدا ہوا ہے۔ اس ادھوری بچی کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، بس وہ مراد اور مریم کا 5 سالہ بیٹا افراسیاب بھی تھا، جو اس ننھی ذات کی حقیقت سے انجان اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ ہاں، اسے اس بات پر حیرانی ضرور ہوتی تھی کہ اس کے بابا اس گڑیا کو اپنی گود میں اٹھا کر پیار کیوں نہیں کرتے جیسے دوسری گڑیا کو کرتے ہیں۔ اس کی دادی فوزیہ خاتون بھی تو اس بچی کی طرف نہیں دیکھتی تھیں، اور اگر غلطی سے ان کی نظر پڑ جاتی تو ان کا منہ ایسے بن جاتا جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو، اور ابھی تک ان بچوں کے نام بھی نہیں رکھے گئے تھے۔ ان 3 دنوں میں ہسپتال میں بی سٹنگ صرف نرس نہیں کی تھی، مریم صرف ان کو فیڈ کرواتی تھی کہ ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اب تو وہ گھر آ گئے تھے۔ اس وقت افراسیاب بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، جہاں وہ دل والی بچی لیٹی اپنے پاؤں ہلا رہی تھی۔ اس کا وجود کمبل میں ڈھکا ہوا تھا، جبکہ ایک طرف مراد دوسری بیٹی کو گود میں لیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ساتھ ہی فوزیہ خاتون بھی تھیں، جو مراد کی گود میں موجود بچی کو پچکار کر اپنی پہچان کروا رہی تھیں۔ مریم نے بغور ان کو دیکھا تھا۔ یہ بات تو اس نے بھی شدت سے نوٹ کی تھی کہ مراد بیڈ پر موجود بچی کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اور یہ بات انہیں شدت سے کھٹک رہی تھی۔ اب بچی کا نام بھی رکھ لو مراد، فوزیہ خاتون نے کہا تو مریم اپنی سوچوں سے آزاد ہوئی۔ ہاں، کیوں نہیں، میں نے تو اپنی بیٹی کا نام بھی سوچ لیا ہے، میرا مراد نے خوشی سے کہا تو سب مسکرائے۔ نام سب کو پسند آیا تھا۔ اب اس کا بھی نام رکھے جو میرا سے ملتا جلتا ہو۔ مریم نے اس کی توجہ بیڈ پر پڑے وجود کی طرف کروائی تو مراد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ ہماری اولاد نہیں ہے، اور جن کی وہ ہے وہ جلدی اسے آ کر لے جائیں گے، مراد نے ڈو کہا تو وہ چونک کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ہماری بیٹی ہے، کسی اور کی نہیں، تو کوئی اور کیوں لے جائے گا اسے؟ مریم نے پریشانی سے کہا تھا۔ بیٹی نہیں ہے یہ، بلکہ خواجہ سرا ہے۔ جانے کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا جو ایسی سزا ملی۔ بہت جلدی اپنی برادری والوں میں چلی جائے گی۔ ابھی تک میں نے کسی رشتہ دار کا فون اٹینڈ نہیں کیا۔ اگر کسی کو پتہ چلا کہ یہ خواجہ سرا ہے تو کتنی بدنامی ہوگی۔ جلدی اسے یہاں سے دفن کروں گا، اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے۔ مراد نے زہر خد نظروں سے بیڈ پر موجود ننھے معصوم وجود کو دیکھ کر کہا تھا، جبکہ مراد کے منہ سے حقیقت سن کر مریم کی ذات سناٹوں کی زد میں آئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ افراسیاب ماں کو روتا دیکھ کر پریشان ہوتا باپ کو دیکھنے لگا تھا، جس کی باتوں میں سے صرف یہی بات اس کی سمجھ میں آئی تھی کہ وہ اس کی ننھی گڑیا کو یہاں سے کہیں اور بھیج دیں گے۔ گڑیا کو کیوں بھیجیں گے؟ وہ یہاں رہے گی نا ہمارے ساتھ بابا، افراسیاب نے باپ سے پوچھتے ساتھ میں جتایا بھی تھا۔ ان سے بھی نیاز مریم نے جلدی سے بچی کو اٹھا کر اس کے گرد سے کمبل اتارا تھا۔ پھر اس کے وجود کو دیکھتے ایک چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی، جس میں درد تھا، تکلیف تھی۔ میری بچی! وہ اس وجود کو خود میں بھیج کر چیخ کر رونے لگی تھی۔ مراد اسے اس حالت میں روتے دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی اور وہ اپنی محبوب بیوی کو یوں روتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رونا بند کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ فوزیہ خاتون نے اس کی تکلیف سمجھتے اسے ساتھ لگایا تھا، مگر اس کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ بس کرو مریم، کیوں اس ناہنجار کے لیے رو رہی ہو؟ بہت جلدی سے یہاں سے بھیج دوں گا، پھر تمہیں اس کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی۔ مراد نے اس کے ہاتھ سے بچی کو جھپٹنا چاہا تھا، مگر مریم نے اس پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ ارے کیسے باپ ہیں آپ جو اپنی بچی کو خود سے الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ یہ نامکمل ہے، بلکہ اس کے نصیب کو رو رہی ہوں۔ جانے کیا کچھ اس ننھی جان کو دنیا میں دیکھنا پڑے گا۔ اور خبردار، جو کسی نے اسے مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی، اگر اسے آنچ بھی آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مریم نے غصے سے کہا تھا، جس پر مراد اور فوزیہ خاتون نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ وہ بھی اس وجود کو جھٹلا دے گی، مگر وہ تو آپے سے ہی باہر ہو گئی تھی۔ یہ سوچتے وہ بھول گئے تھے کہ وہ ایک ماں تھی، جس کے لیے اس کی اولاد ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے۔ 9 مہینے جس جان کو اپنی کوکھ میں رکھا، وہ کیسے اسی کو خود سے الگ کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہے؟ کیسے اپنے ہی وجود کے حصے میں گند کھا سکتی ہے؟
بچی نہیں ہے یہ، ہماری عزت اور بدنامی کا تھپا ہے اور میں اسے یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ مراد نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ ہاں، مراد صحیح کہہ رہا ہے، جس کو بھی پتہ چلے گا وہ ہمارا مذاق اڑائے گا اور جانے کیا کیا باتیں بنائے گا۔ فوزیہ خاتون مراد سے متفق تھی، انہی کی شے تھی جو مراد اپنے خون کو خود سے دور کرنے پر تیار تھے۔ ماما کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں بابا؟ افراسیاب ان کی تلخ کلامی پر رونے لگا تھا، جس پر کسی نے دھیان نہیں دیا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے، میری الہا، اسے خدا نے بنایا ہے اور اس پر سوال اٹھانے کا حق میں کسی کو نہیں دیتی۔ یہ جیسی ہے، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ میں بتا رہی ہوں، اگر اسے کچھ ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ مریم کے جنونی انداز پر مراد اور فوزیہ خاتون خاموش رہ گئے تھے۔ کچھ وقت کے لیے اسے اکیلے چھوڑ کر وہ الہا اور افراسیاب کو لے کر کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ پیچھے موجود مریم ایک بار پھر الہا کو دیوانہ وار چومتی خود میں بھیجتی رونے لگی تھی۔ وہ جیسی تھی، جو تھی، اس کا خون اس کی اولاد تھی، جس سے وہ مر کر بھی کراہیت محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ مزید ایک دن گزر گیا تھا اور پورا دن مریم نے فوزیہ خاتون اور مراد سے بات نہیں کی تھی۔ وہ بس اپنے بچوں میں مگن تھی، ملازمات آتی، کام کرتی اور واپس اپنے کوارٹر چلی جاتی۔ حیران تو وہ بھی تھی کہ جہاں خوشیوں کے شادیانے بجنے چاہیے تھے، وہاں ماتم جیسی سوگوار فضا قائم تھی۔ اصل بات سے وہ بھی انجان تھی کہ مراد نے کسی کو بھنک بھی نہ پڑنے دی تھی۔ مراد مریم کی حالت سے پریشان تھا۔ مریم اس کی لو میرج تھی، وہ دونوں یونیورسٹی میں ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ مریم کی صرف ایک ماں تھی جو کچھ عرصہ قبل وفات پا چکی تھی۔ ان کی شادی گھر والوں کی مرضی سے ہی ہوئی تھی۔ مریم کی طرح مراد بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مریم کا باپ 10 سال پہلے وفات پا چکا تھا اور جاتے ہوئے وہ اپنی کمپنیاں اور گھر وغیرہ مراد کے نام کر گیا تھا۔ مریم اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے جب ان کی زندگی میں افراسیاب نام کا پھول کھلا۔ زندگی یوں ہی خوشی سے رواں دواں تھی جب 5 سال بعد پھر سے مریم امید سے ہوئی۔ مراد اور فوزیہ خاتون بہت خوش تھے۔ افراسیاب کا بہن یا بھائی آنے والا تھا۔ اس سارے عرصے میں انہوں نے مریم کو بہت خوش رکھا تھا، ایک کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتے اور بس آرام آرام اور آرام کی تلقین کرتے۔ انہیں ڈاکٹر نے جڑواں بچوں کی خوشخبری دی تھی، مگر مراد نے جنس چیک کروانے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی خوشیوں کو گرہن تب لگا جب ڈاکٹر نے یہ تکلیف دہ خبر سنائی کہ ان کی ایک بچی ادھوری ہے۔ دوسری بچی کی پیدائش کی خوشی بھی اس خبر کے سامنے مان پڑ گئی۔ انہوں نے ہر کسی سے یہ بات چھپائی تھی، مگر جانتے تھے کہ یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ مراد نے خواجہ سراؤں کے گرو سے بات کر لی تھی اور جلدی وہ اسے لے جانے والے تھے، مگر مریم کی حالت اسے پریشان کر رہی تھی۔ آج اس نے خواجہ سراؤں کے ایک گرو کو بلایا تھا جن کے سربراہ کو میاں جی کہا جاتا تھا۔ ان سے وہ بات کر چکا تھا اور وہ الہا کو لے جانے اور پالنے پر راضی تھے۔ ویسے بھی وہ ان کی جنس کی تھی تو انہیں کیا اعتراض ہونا تھا۔ یہ صبح 10 بجے کا وقت تھا جب بیل بجی۔ مراد اور فوزیہ خاتون کو لگا کہ شاید میاں جی ہوں گے، مگر کچھ دیر بعد ان کے چہروں کے رنگ اڑے جب فوزیہ خاتون کی بہن اور ساتھ ان کا بیٹا اور بہو گھر میں داخل ہوئے۔ مراد خالہ اور اپنے کزن کو سلام کر کے صوفے پر بٹھا کر گھڑی دیکھنے لگا۔ جہاں میاں جی کے آنے کا وقت ہو چلا تھا، اس کا دل دعائیں مانگنے لگا کہ وہ آج نہ ہی آئیں تو اچھا ہے، مگر ہر دعا قبول ہو جائے ضروری تو نہیں۔ فوزیہ خاتون ملازمہ سے کہہ کر ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کروانے لگی تھیں۔ بدنامی سے تو ان کا دل بھی ڈر رہا تھا۔ بھائی میں تو اپنی پوتیوں سے ملنے چلی آئی، اڑتی اڑتی خبر ہی سنی تھی کہ جڑواں بچیوں کی پیدائش ہوئی ہے تمہارے گھر۔ خیر سے بہت مبارک ہو۔ میں نے تو وسیم سے کتنی دفعہ کہا کہ فون لگواؤ، فون پر تو بات کروں، مگر ہر بار تمہارا نمبر بن جاتا، اس لیے آج ملنے ہی چلی آئی۔ رخشندہ خاتون نے مراد سے کہنا شروع کیا تو وہ نظر چرا کر رہ گیا۔ کیا بتاتا کہ کیوں فون بند کر رکھا تھا۔ خیر مبارک خالہ، آپ سنائیں گھر میں سب کیسے ہیں؟ بچوں کو نہیں لائے ساتھ؟ وسیم بھائی؟ مراد نے بھی قدم مسکراتے ہوئے بات بدلنا چاہی۔ ہاں وہ اسکول گئے تھے تبھی، اب ہمیں اپنی بچیوں سے بھی تو ملواؤ، ہم تو کب سے ملنے کو بےتاب ہیں۔ وسیم کے بجائے اس کی بیوی زینب نے کہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، مراد کہہ کر دھڑکتے دل سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید قدم آگے بڑھاتا دروازے کی بیل بجی۔ مراد کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میاں جی آ گئے تھے۔
تبھی فوزیہ خاتون ملازمہ کے ساتھ ریفریشمنٹ کا سامان لیے اندر داخل ہوئیں۔ ملازمہ دروازہ کھولنے چلی گئی جبکہ مہمان چائے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ ابھی 2 منٹ گزرے تھے جب باہر سے تانیہ پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ رخشندہ خاتون کے ساتھ وسیم اور زینب نے بھی چونک کر باہر دیکھا۔ لگتا ہے بچیوں کی پیدائش کا نیک لینے آئے ہیں خواجہ سرا، وسیم نے قیاس آرائی کی تھی۔ ابھی کوئی اور کچھ کہتا کہ 4-5 خواجہ سرا اندر داخل ہوئے۔ ہم اپنے وقت پر اپنی امانت لینے آ گئے ہیں مراد صاحب، میاں جی نے روبدار آواز میں کہا تھا۔ زنانہ رنگین لباس میں ملبوس وہ سبھی مردانہ خد و خال والے خواجہ سرا تھے۔ سب نے زیورات پہن رکھے تھے اور چہرے پر میک اپ کر رکھا تھا اور دوپٹے گلے میں ڈال رکھے تھے۔ میاں جی کے علاوہ باقی سب آہستہ آہستہ اپنے مخصوص انداز میں تالیاں پیٹ رہے تھے۔ میاں جی کے اشارے پر وہ رقص کرنا بھی شروع ہو چکے تھے۔ کون سی امانت مراد بھائی؟ زینب نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ سب لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے اس کی بیوی نے ہماری ہمزاد کو جنم دیا ہے، اسے ہی لینے آئے ہیں ہم، ایک خواجہ سرا نے ان کے گرد چکر کاٹتے تالی مار کر کہا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مراد؟ رخشندہ خاتون نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، یہ مریم کی ایک اولاد خواجہ سرا ہے جسے آج ہم اس کے حوالے کر دیں گے، فوزیہ خاتون نے کہا تو ان کے چہروں پر افسوس کے رنگ چھائے۔ بڑی بدقسمت ہے مریم جس کے ہاں ادھوری اولاد پیدا ہوئی، رخشندہ خاتون نے افسوس اور ہمدردی سے کہا تھا۔ تو کیا تم اپنی اولاد ان کے حوالے کر دو گے؟ جانتے ہو ان کی قسمت کیا ہوتی ہے؟ وسیم نے اچنبھے سے کہا، انداز ملامت کرنے والا تھا۔ تو کیا اس منحوس کو اپنے پاس اپنے سینے پر مونگ دلنے کے لیے رکھ لیں؟ اولاد نہیں بدنامی کا ٹھپا ہے وہ ہمارے لیے، جواب فوزیہ خاتون نے دیا تھا۔ ایسا مت کریں مراد بھائی، وہ معصوم ہے، اسے اس کی ماں سے الگ مت کریں۔ ایک دن وہ بڑی ہوگی اور پھر یہ لوگ اسے استعمال کریں گے۔ کیا آپ کا ضمیر گوارا کرے گا یہ سب؟ زینب تو تڑپ ہی اٹھی تھی۔ تم اسے الٹی پٹیاں مت پڑھاؤ، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ مراد جاؤ جا کر اسے لے کر آؤ۔ زینب کی بات سن رہے مراد نے ان کی بات سن کر خالی نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ ذہن میں وہ ساری خبریں چل رہی تھیں جو اکثر وہ نیوز میں دیکھتا رہتا تھا کہ کسی خواجہ سرا کے ساتھ یہ ہو گیا، کسی پر جسمانی اور ذہنی تشدد کیا گیا، فلاں خواجہ سرا کو شادی پر بلا کر اسے ہراساں کیا گیا۔ مختلف سوچیں اس کے ذہن کو پراگندہ کر رہی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی مریم لیٹی سو رہی تھی۔ 2 بیبی کاٹ بائیں جانب رکھے ہوئے تھے جن میں وہ ننھے وجود سو رہے تھے۔ افراز یاب اسکول گیا تھا، وہ نرسری کلاس میں تھا۔ وہ دبے پاؤں الہا کے کاٹ کی جانب بڑھا اور الہا کو اٹھا لیا۔ الہا کی پیدائش کے بعد وہ پہلی بار اپنے باپ کے ہاتھوں میں آئی تھی۔ مراد نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جو بالکل مرحا جیسا تھا۔ ان دونوں کے نقوش مراد جیسے تھے مگر رنگ ماں کی طرح گورا اور گلابی۔ وہ کئی لمحے اس ننھے معصوم وجود کو دیکھے گیا، پھر لبھیجتا اسے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ اس کمل میں لپٹے وجود کو لے کر لاؤنج میں آیا جہاں خواجہ سرا الہا کو دیکھتے تانیاں بجاتے ناچنے لگے تھے۔ وہ سب اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے جبکہ میاں جی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا وجود ہمارے گروہ کا حصہ بنے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کو ان کے گھر والے اپنا لیں، انہیں کبھی ان سب مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جن کا سامنا ہم نے کیا۔ ہم جیسے لوگوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے ماں باپ نہیں ہوتے۔ ہم زندہ رہنے کے لیے در در کی خاک چھانتے ہیں، ناچ ناچ کر روزی کماتے ہیں، پھر جا کر ہمارا پیٹ بھرتا ہے۔ کتنی ہی مرتبہ اپنے وجود اور روح پر اپنے ہی جیسے مردوں کی ہوش برداشت کرنی پڑتی ہے۔ وہ زخم وجود پر ہی نہیں روح پر بھی لگتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کی عزت ہو بھی تو وہ عزت نہیں سمجھی جاتی۔ عزت تو کیا، ہمیں تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ معاشرہ عورتوں اور مردوں کا ہے جہاں خدا کی ہم جیسی مخلوق کی کوئی جگہ نہیں، تبھی ہمیں اس معاشرے میں کوئی مقام بھی نہیں دیا گیا۔ میاں جی الہا کے وجود کو تھامے بھیگے لہجے میں بول رہے تھے۔ زینب کی آنکھیں بھی ساختہ نم ہوئی تھیں جبکہ فوزیہ خاتون نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ اس معاشرے نے مقام نہیں دیا تو خود بنا لو، کسی نے روکا تھوڑی ہے، رخشندہ خاتون نے آنکھیں گھماتے کہا تھا۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے بی بی، مگر ہم جیسوں سے پوچھو،
یہ کام کتنا مشکل ہے، وہ بھی اس معاشرے میں جہاں آپ جیسے کم ظرف رہتے ہوں۔ میاں جی نے تیکھی نظروں سے رخشندہ خاتون کو دیکھتے کہا تھا۔ مراد، اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، مریم کی صدمے میں ڈوبی آواز نے ان کی توجہ کھینچی تھی، جو اپنے کمرے کے دروازے کی دہلیز پر کھڑی تھی، ایک ہاتھ دیوار پر جما رکھا تھا۔ مریم! اچانک مریم کو وہاں دیکھ کر مراد پریشان ہوا تھا۔ مریم اب لڑکھڑا کر چلتی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے آپ سے محبت کی تھی مراد۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ اتنے کم ظرف ہیں کہ میرے وجود کے ایک ادھورے حصے کو قبول نہیں کریں گے، تو میں کسی اور سے شادی کر لیتی یا ساری زندگی کباری مر جاتی۔ مجھ سے میری اولاد چھیننا چاہتے ہیں؟ وہ میری نہیں، آپ کی بھی اولاد ہے۔ میں اسے پیچھے سے ساتھ نہیں لے کر آئی کہ آپ اسے مجھ سے دور کرنے پر تلے ہیں۔ آپ اسے قبول نہیں کر سکتے نا؟ تو ٹھیک ہے، مجھے طلاق دیں تاکہ میں اسے ابھی اسی وقت یہاں سے لے کر چلی جاؤں۔ ابھی کے ابھی طلاق چاہیے مجھے۔ مریم غم و غصے سے نڈھال ہوتی ہذیانی انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر سبھی بہت کر رہ گئے تھے۔ مراد تو ساکت سا کھڑا اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو مریم؟ کیوں اس بدبخت کے لیے اپنا گھر برباد کرنے پر تلی ہو؟ فوزیہ خاتون نے اسے ڈپٹا تھا۔ وہ بدبخت میری اولاد ہے جسے میں نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر جنم دیا ہے۔ وہ بدبخت اس شخص کی اولاد ہے جو اسے قبول کرنے سے انکاری ہے۔ میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جسے اپنی اولاد سے زیادہ معاشرے اور اپنی عزت کی پرواہ ہے۔ مریم نے تلخ نظروں سے مراد کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں مریم، میرے لیے سانسوں کی مانند ہو تم۔ مراد نے اسے جتایا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے جینے کی وجہ میرے بچے ہیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، بیوی یا الہ سے دوری۔ مریم نے دو ٹوک کہا تھا۔ میاں جی اس کی ہمت پر مسکرائے تھے۔ ارے فارغ کرو ایسی عورت کو، آج ایک خواجہ سرا کو پیدا کیا ہے، کل کو کیا پتا پھر سے وہی اولاد پیدا کر دے۔ رخشندہ خاتون نے نخوت سے کہا تھا۔ اس میں مریم کا کیا قصور ہے خالہ؟ یہ تو خدا کے کام ہے، مراد نے بے ساختہ کہا تو مریم نے زخمی نگاہوں سے مراد کو دیکھا۔ اس میں مریم کا قصور نہیں تھا تو الہ کا کیا قصور تھا جس سے وہ نفرت کا اظہار کر رہا تھا؟ امی چپ کریں آپ، وسیم نے ماں کو ٹوکا تھا۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا مریم۔ ٹھیک ہے، الہ اسی گھر میں رہے گی، مگر تم میرے ساتھ اس کے رویے پر کبھی باس پرس نہیں کرو گی۔ میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ مراد نے اسے سہارا دیتے کہا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی سر ہلا گئی۔ اس کے لیے اس کی ماں ہی کافی ہے۔ آپ نہ کریں اسے قبول، میں آپ پر کوئی زور نہیں ڈالوں گی۔ مریم نے اپنا آپ مراد سے چھڑواتے ہوئے کہا تو میاں جی آگے آئے۔ مجھے فخر ہے تم جیسی ماؤں پر جو اپنی ادھوری اولاد کے لیے دنیا سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ آج تم نے اپنی اولاد کو جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ اس گھر کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور محفوظ پناہگاہ نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے نکل گئی تو محفوظ نہیں رہے گی، نہ وہ نہ اس کی عصمت۔ اس کا بہت خیال رکھنا، ہم جیسا کوئی تو ہو جو ایک باوقار زندگی جیے۔ میاں جی نے مریم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے الہ کا وجود مریم کو تھمایا تھا جسے وہ دیوانہ وار چومنے لگی تھی۔ میاں جی اس کی ممتا پر مسکرائے اور پھر ان کے اشارے پر ان کے ساتھ آئے خواجہ سراؤں نے مریم کے گرد تھوڑا سا رقص کیا۔ قسمت والی ہیں یہ جسے تم جیسی ماں ملی، اسے اتنا بااختیار بنانا کہ کبھی اسے اپنے باپ کا سہارا نہ لینا پڑے۔ میاں جی نے تعصب بھری نگاہ مراد پر ڈالی اور پھر اپنے ساتھ آئے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل گئے۔ خود ہی پالنا پھر اسے، ہم سے کوئی توقع مت رکھنا، فوزیہ خاتون نے کہا تو وہ الہ کو لیے کمرے کی جانب چل دی۔ زینب اسے سہارا دینے کی غرض سے اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی رخشندہ خاتون فوزیہ خاتون سے مریم کے غلط فیصلے پر بات کرنے لگی تھی، جبکہ مراد گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔